السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس وقت اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ اسلام دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اللہ کا پروگرام ہے، اللہ کے بندوں تک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجئے اس پروگرام کو کی مقبولیت کے لیے۔ اس پروگرام میں کے ذریعے ہم سب کو ہدایت ملنے کے لیے دعا کیجئے اور سپورٹ بھی کیجئے۔ ہر کام کے لیے ایک کاسٹ درکار ہوتی ہے۔ اس پروگرام کو آن ایئر لانے کے لیے اس کا پروڈکشن، اس کا ایئر ٹائم، بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ کوئی ایک آدمی ایک اس کا کام نہیں ہے، یہ ساری ٹیم ہوتی ہیں بیہائنڈ دا سین۔ اس میں جو ہے انجینئرس ہوتے ہیں جو کیمرہ کو ریکارڈ کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، جب جا کے ایک اچھا سا پروگرام جو پروفیشنل گریڈ کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے لائٹ آف اسلام۔ اس کو سپورٹ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کوئی ہمیں بہت زیادہ رقم کا آپ سے اپیل نہیں کرتے۔ $1 سپورٹ کیجئے، $30 پر منتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت دی ہے تو ضرور جتنا آپ دے سکے اپنے مرحومین کے لیے جو ہے کر سکتے ہیں۔ آپ کی مرحومین کا نام بھی ہم میں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، نمبر میرا اسکرین پہ آ چکا ہے، اور ذریعہ جو سپورٹ کرنے کا ہے وہ زیل ایک منی ٹرانسفر سروس ہے، اس کے ذریعے اس پروگرام کو سپورٹ کیجئے۔ زیل کا نمبر 8322987860۔ آئیے واپس ہم آج کے سبجیکٹ پہ چلتے ہیں۔ آج ہم نے جو عنوان لیا ہے، جو ٹاپک چنی ہے، بہت ہی پیارے، ہم سب کے پیارے، اللہ کے نبی کے پیارے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ فرشتوں کے ذریعے آپ کو بہت ہی آپ کا مقام دیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، پاکیزہ زندگی اور جو ہے شہادت کا بھی کچھ ذکر انشاءاللہ کیا جائے گا اس پروگرام میں۔ اور آپ کے جو پرسنالٹی تھی بہت ہی ہینڈسم، اور بہت ہی جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مشابہت تھی۔ آپ بہت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے جیسے لگتے تھے، جسمانی طور پر، کیریکٹر طور پر، آپ کے علمی طور پر۔ آپ جو ہے بہت ہی علم اور جو ہے آپ کو اللہ نے دیا تھا، اور جو ہے سزازت آپ کی ذہن بہت تیز تھا۔ آپ جو ہے لوگوں کے بہت کام آتے تھے، لوگوں کو بہت ہی زیادہ جو ہے آپ خیرات اور مدد کیا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں آپ جو ہے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو قوم کی بہتری کے لیے، جو اس زمانے کے لوگوں کی بہتری کے لیے، بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گود میں بٹھا کر جو ہے کہا تھا، یہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہ کو جو ہے وہ جڑائے گا، جو ان کی دوستی کرائے گا، ان کی جو ناراضگی آئی ہے ان میں صلح کرائے گا۔ تو یہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہوا کرتی تھی۔ تو آج انہی کی بات چل رہی ہے، اور مولانا صاحب موجود ہے، ہم دوبارہ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی علم کے لحاظ سے ہمیں اسی موضوع پر آپ اپنی طرف سے بجائے میں کوشچن کرنے کے آپ بتائیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں لب کشائی کی جرت کر رہا ہوں۔ یہ میرے لیے دین اور آخرت دونوں میں
باعث سعادت ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے چیدہ چیدہ جو شان امتیاز ہے مولا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا بیان مختصر انداز میں کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ہم آسانی کے لیے دو حصوں میں تقسیم فرما لیں، ایک تو وہ حصہ ہے جو سرکار کی پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے، ماشاءاللہ، اور ایک وہ حصہ ہے جو ان پیشین گوئیوں کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ جی جب تک کہ ان دونوں کو آپ ایک ساتھ رکھ کر اسٹڈی نہ کریں، حیات امام حسن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ جی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدا زندگی کی گھٹی سے ہوتی ہے، اور جس کی ابتدا حیات کی اس دنیا میں غذا کی صورت میں لعاب دہن اگر اس کو غذا بن کر عطا ہو تو اس کا جیسا عالم پھر اس عالم میں ہو نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ شبیر مولا علی سے پوچھا کیا نام رکھا؟ مولا علی نے فرمایا شبیر۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام میں حسن رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ محمد سے پہلے کوئی نہیں تھا صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ علی مرتضی سے پہلے کوئی علی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ۔ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا۔ ماشاءاللہ۔ حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا۔ یہ سارے یونیک اور سگنیفیکنٹ نامن کلیچر کا ایک گروپ ہے جسے پنجتن پاک پنجتن پاک، جی، کے لقب سے ہم اپنے دلوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں۔ ہم پنجتن کے غلام ہیں۔ جی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا نام حسن ہوگا۔ پھر 2 بکرے خوشی میں ذبح کروائے اور تقسیم فرمائے، اور پھر احادیث میں اتنا ذکر ہے، سرکار نے فرمایا 2-3 باتیں عرض کر سکتے ہیں ورنہ باتیں تو بہت ہیں، ان جی کی جی شان نہیں ہوگی تو پھر کس کی شان ہوگی۔ جی جی۔ فرمایا یہ دونوں مل کر میری شخصیت بناتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک جو ہے میرے جسم کا اوپری حصہ کو ریپرزینٹ کرے گا، اور دوسرا جو ہے وہ میرے بقیہ جسم کو ریپرزینٹ کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے اندر کتنی خوبصورت تمثیل اور کتنا زبردست پیشن گوئی میرے آقا نے فرمائی کہ دل و دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرنا، یہ دل و دماغ کا حصہ حسن کو دیا، اور چلنے پھرنے کا حصہ حسین کو دیا کہ یہ حسن دل و دماغ سے سوچ کر ایسا فیصلہ کرے گا جو قیامت تک اس جیسا فیصلہ کوئی ہو نہیں سکے گا، اور میرا حسین اپنے قدموں سے چل کر ایسے مقام پر پہنچے گا کہ اس مقام پر پھر قیامت تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا، اور وہ ہے مقام کربلا اور مقام شہادت۔ ماشاءاللہ، کیا آپ نے خوب کہا آپ نے۔ بعین ہی ایسے ہی ہوا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ میرے جسم کا اوپری حصے کو ظاہر کرے گا۔ وہ کیسے ظاہر ہوا؟ فرمایا یہ 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کا باعث ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے جنگ نہیں ہوگی، اس کی ذات کی بنا پہ جنگ ختم ہو جائے گی، اس کی ذات کی بنا پہ جانیں بچ جائیں گی، اس کی ذات کی بنا پہ محبت قائم ہو جائے گی۔ یہ ایسا فیصلہ کرے گا جو فیصلہ نبوی سے بہت مشابہت رکھتا ہوگا، اور وہی ہوا کہ امام حسن نے اتنی بڑی مملکت کو چھوڑا جو پاکستان جیسے 25 ممالک کے برابر اس وقت اتنے بڑے علاقے کے خلیفہ تھے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 مہینے تک خلیفہ رہے۔ ماشاءاللہ۔ یہاں میں اتنی بڑی مملکت، سپر پاور اس زمانے کی، اس کی خلافت کو چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے، لیکن کتنی آسانی سے صرف خون مسلمانوں کو بہنے سے بچانے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ میرے امام نے کیا کہ اگر وہ فیصلہ اس وقت نہ لیا جاتا
نہ جانے کتنے لاکھ مسلمانوں کا خون ارزاں ہو جاتا، لیکن قربان جائیے میرے آقا کی اس پیشن گوئی پر کہ اس شہزادے نے وہ کام کیا کہ اگر ہم اسلامی تاریخ میں پولیٹیکل ایرینا کے حوالے سے، پولیٹیکل سیناریو کے حوالے سے کسی ایک فیصلے پر ہم فخر کر سکتے ہیں اور کسی ایک فیصلے کی بنا پر اسلام کو تباہی سے بچانے کا باعث بنا سکتے ہیں، تو وہ فیصلہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کی بنا پہ اسلام بھٹکنے سے، بکھرنے سے اور مسلمان ٹکڑے ہونے سے کافی عرصے تک محفوظ رہے، اور یہ ان کا درہ امتیاز ہے، جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ میرے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ ماشاءاللہ، بدعۃ منی، عربی پڑھیے، جزء منی نہیں کہا میرے آقا نے، نہیں فرمایا، فرمایا بدعۃ منی۔ جز ہوتے ہیں الگ الگ صفات کے حامل، مثلا ایک دیوار ہے، اس میں ریتی بھی ہے، بجری بھی ہے، پانی بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، لوہا بھی ہے، یہ اجزاء ہیں، ان کی پراپرٹیز الگ ہیں، لیکن اسی دیوار میں سے ایک ٹکڑا کاٹا جائے تو اس میں پھر ساری پراپرٹیز شامل ہوتی ہیں، یکجا ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ جز ہے، فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جو صفات نبوی امت کے لیے بھروسے کا باعث ہیں، مدد کا باعث ہیں، شان کا باعث ہیں، وہ سب کی سب صفات میں ان کو ودیت کر کے اور انشاءاللہ ان سے ظاہر ہوں گی۔ جو صفات نبویہ اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، میرے یہ وارث میری ان تمام صفات کے حامل ہوں گے۔ یہ سخی بھی ہوں گے، یہ عالم بھی ہوں گے، یہ صلح جو بھی ہوں گے، یہ بہادر بھی ہوں گے، یہ امت کے امام بھی ہوں گے۔ یہی تو ساری صفات ہیں نبوت کی جو ظاہر ہوئی امام حسن، امام حسین اور آگے تک تمام ائمہ اسی صفات کے حامل رہے۔ کوئی امام بھی صراط مستقیم سے سرے منہ بھی نہ بھٹک سکا، نہ بھٹکنے دیا۔ جب بھی بولے صحیح بولے، سچ بولے، چاہے اس میں کتنی ہی بڑی قربانی کا وقت آیا، کسی امام نے منہ نہیں موڑا۔ صرف یہ شہادت امام حسین کی، امام حسن کی نہیں ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے، ائمہ کے آگے بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، چاروں خلفاء ان شہزادوں کا خیال فرماتے تھے خاص طور پر، اور ان کے وظائف مقرر تھے، اور وہ اتنے کثیر تھے کہ پورے عرب میں اگر کسی کی سخاوت مشہور تھی تو امام حسن کی مشہور تھی۔ ماشاءاللہ، مدینے میں ان سے بڑا کوئی سخی نہ تھا، ماشاءاللہ، اتنا پیش کیا کہ چشم و چراغ یہ کیسے جمع کرتے، تقسیم فرماتے تھے، اور اتنا تقسیم فرماتے تھے کہ امام حسن خود اپنی پیٹھ پر اناج کی بوریاں رکھ کر ایسے گھروں میں پہنچاتے تھے جہاں لے کے جانے والا کوئی نہ ہو، کوئی مجبور ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بیمار ہو، تو مدینہ میں مشہور تھا کہ اور سب لوگ لپکتے تھے کہ مولا ہمیں دیجئے، ہم یہ ڈیوٹی انجام دیں۔ فرمایا نہیں، میرا مسئلہ ہے، میں خود پہنچا۔ یہ سیرت مجتبی ہے، اور یہ بے عینی ویسی ہے جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بوڑھے کدھر گئے؟ پھر بوڑھوں کا سردار کون ہوگا اگر یہ جوانوں کے سردار ہیں؟ تو وہ خوشخبری بھی سن لیجیے آپ۔ سرکار نے فرمایا تھا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، تو بوڑھیا رونے لگی، کہنے لگی یہ کیسے، اتنی بوڑھی میں ہو گئی ہوں۔ تو سرکار نے پھر مسکراتے، سرکار مزاح بھی فرماتے تھے، سرکار نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تو گھبرا مت، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جو بوڑھا ہوگا وہ بھی جوان ہو کر جائے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار اگر ہیں تو یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، اور جنت کی خواتین کی سردار یہ میری شہزادی فاطمہ ہے۔ اب مجھے بتائیے، عورتوں کی سرداری بھی پنجتن پاک میں گئی، اور تمام مردوں کی سرداری بھی شہزادگان مصطفیٰ کے پاس گئی، تو اب جنت کس کی ملکیت ہے؟
ان شہزادوں کی اور ان کی والدہ محترمہ کی، اس لیے ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس عظیم ہستی کے حوالے سے جس کا ذکر ہم نہ جانے کیوں کم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، کہ امام ہیں اور حضور کی جسم کا ٹکڑا ہیں، اور پھر فرمایا اے میرے مولا، اب آپ دیکھیے، جی 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 فرمایا یہ میرے جسم کے ٹکڑے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جی اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ ماشاء اللہ اور پھر آگے دیکھیے، حدیث آگے چل رہی ہے، اے اللہ تو ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ ماشاء اللہ پھر آگے چل رہی ہے حدیث، اب کربلا بیان ہو رہی ہے، آگے چل رہی ہے حدیث، یہ اس کا کوئی یہاں تعلق بظاہر نہیں بنتا، پیار محبت کی بات ہو رہی ہے اور بلندیاں عطا ہو رہی ہیں حسن حسین کو، لیکن یہ جملہ یہ کربلا کو ظاہر کر رہا ہے، فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرے، اور ان سے جنگ فرما جو ان سے جنگ کرے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب مجھے جی بتائیے، ناظرین، کتنی دیکھیں دعائیں تو ہر کوئی مانگتا ہے، لیکن نبی نے اللہ سے دعا مانگ رہی، اللہ سے التجا کر رہے، اے اللہ میں اس شہزادے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کرے۔ تو کیسی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہوگی۔ یہ بہت بلند ہستی کا ذکر آج چل رہا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انشاءاللہ بریک کا ٹائم ہو چکا ہے، بریک کے فوری بعد پھر یہی باتیں، پھر آپ کی شہادت پر بھی بات ہوگی، کہیں نہیں جائیے، پھر بریک کے فوری بعد پھر یہ پروگرام جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔